یہ کائنات، یہ دنیا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو ہل سکتا ہے نہ تو گر سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ بندے کی بندگی یہ ہے، کائنات کا ہر کام اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، بندے کی بندگی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اللہ صحت دے تو بھی راضی، اللہ بیماری دے تو بھی راضی، اللہ خوشی دے تو بھی راضی، اللہ اگر غم دے تو بھی راضی، اللہ لاک ڈاؤن دے تو بھی راضی، اللہ کو تو بھی راضی۔ میں نے ایک مثال دیا ہے، بندہ مومن اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ ایک بزرگ شاہ دولہ گزرے ہیں، وہ گنگا کے کنارے رہتے تھے، ان کی بستی وہیں تھی۔ ایک سال گنگا میں طغیانی آئی، سیلاب آیا، تو وہ جو باندھ بندھا ہوا تھا اب ٹوٹے تب ٹوٹے، ٹوٹنے والا تھا، تو بستی کے سارے لوگ مل کے شاہ دولہ کے پاس گئے، آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اگر یہ باندھ ٹوٹ گیا پوری بستی بہہ جائے گی، آپ دعا فرمائیے کہ باندھ نہ ٹوٹے۔ تو حضرت شاہ دولہ نے کہا ٹھیک ہے، چلو پھاورا لے لو، چلو چلتے ہیں وہیں باندھ کے اوپر۔ سب مل کے گئے وہاں، اور حضرت نے اس باندھ کو توڑنا شروع کیا۔ بستی والوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دعا کرانے کے لیے لائے ہیں کہ باندھ نہ ٹوٹے، بستی نہ بہے، آپ خود توڑنے لگے ہیں، کل جو بہنا ہے وہ آج ابھی بہہ جائے گی بستی۔ تو شاہ دولہ نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اللہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بستی بہہ جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ بہہ جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے معلوم؟ ہماری عام انسانوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو انجوائے کرنے کی جگہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس دنیا میں جنت کے مزے لینا چاہتا ہے۔ بڑا کم عقل ہے، بے وقوف ہے۔ یہ دنیا اصل میں جنت بنانے کی جگہ نہیں ہے اور دنیا سجانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کمرہ امتحان اور ایک ہوتا ہے رزلٹ کے بعد کمرہ انعام۔ ظاہر ہے کمرہ امتحان میں امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو انعام کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو امتحان کی جگہ ہے وہاں ہمیں انعام مل جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، لہذا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھا ہے کہ تقریباً پونے تین مہینے کے بعد دوبارہ مسجدیں کھلی ہیں۔ گزشتہ بار جو میں نے خطبہ دیا ہے 16 اپریل کو، غالباً رمضان کی 3 یا 4 تاریخ تھی، 16 اپریل کو آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجدیں بند رہیں اور مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی، داخلہ نہیں تھا۔ مسجد کے عملے کے لیے اجازت تھی لیکن عام لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آج پونے 3 مہینے کے بعد یہ 9 جولائی کو باضابطہ مسجد میں تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسجدیں کھلی ہیں پیر کو۔ دوستوں اور بزرگوں، اس دوران یہ 3 مہینے کے دوران جو لاک ڈاؤن تھا اس میں جن حالات سے گزرے ہیں لوگ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ کتنے سارے لوگ، کتنے نوجوان، کتنے علماء، کتنے ہمارے جاننے والے، ہمارے قریبی رشتہ دار، شاید کوئی گھر ایسا ہو، کوئی خاندان ایسا ہو جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ اللہ زندگی دے اس پر بھی خوشی ہے، اللہ موت لائے تو بھی خوشی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کا اللہ نے جو وقت رکھا ہے اس وقت پہ سب کو جانا ہے۔
قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور نہ پہلے جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جو لوگ موجود ہیں، جو صحت یاب ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ مسجدیں کھل گئی ہیں، لیکن یہ کورونا کی بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی تو کھل گئی ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے مسجد کا دروازہ ابھی بھی بند ہے۔ اس سال بھی سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ وہاں حج کا پروگرام ہوگا، لیکن باہر والوں کے لیے، یعنی سعودی سے باہر کے لیے کسی بھی ملک کے کسی ایک فرد کے لیے بھی داخلے کی، حج عمرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خود سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں، سعودی میں جو رہنے والے ہیں وہی 60,000 لوگ حج کریں گے۔ تو ابھی باہر والوں کے لیے تو حرم کا دروازہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارے لیے حرمین کے دروازے کھول دیں۔ انہوں نے جو کر رکھا ہے، اصل میں بیماری، یہ وائرس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وائرس یہ پوری دنیا میں ہے، ہمارے ہاں بھی وائرس ہے، اور حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہے اس کی بنیاد پہ منتظمین نے، مسجد کے ذمہ داروں نے بھی طے کیا ہے کہ بھئی ابھی جو ہے 1:45 بجے سے لے کر 1 بجے تک 15 منٹ اردو کا خطبہ ہوگا مختصر وقت کے لیے، اور پھر 1 بجتے ہی عربی خطبہ ہوگا، بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، پھر جماعت ہوگی، اور وہ ساری چیزیں آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے جو حکومت کی طرف سے، طبی ماہرین کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہے۔ یعنی ماسک کا استعمال ضرور کریں، توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاط کرنا شریعت کا حکم ہے۔ ایسی فاصلے کو برقرار رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانے سے بچیں، اور یہ ویکسین بھی لگائیں۔ یہ کورونا کا جو ویکسین آیا، بہت سارے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ جو لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں 2 سال کی مہمانیں چلے جائیں گے وہ۔ ہم نے بھی پہلا ڈوز 9 مارچ کو لگوایا تھا۔ ہمارے ایک جان پہچان کے بڑے دانشور دوست ہیں، کہنے لگے 2 مہینہ زندگی باقی ہے آپ کی، 2 سال۔ میں نے کہا تم 2 سال کی بات کرتے ہو، یہاں تو 2 دن کا پتہ نہیں ہے، 2 گھنٹے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو وقت رکھا ہے وہ وقت رکھا ہے۔ تو اب تو کرناٹک کے امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی ویکسین لگا لیا ہے، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا ہے ویکسین لگاؤ، اور دوسرے علماء نے بھی۔ ہم نے بھی جب لگوایا تو تقریباً بہت سارے ڈاکٹروں سے، 20-25 ڈاکٹروں سے ہم نے اس سلسلے میں معلوم کیا، اور تمام ڈاکٹروں کی رائے تھی ہاں لگوانا چاہیے، ہم نے بھی لگوایا ہے۔ اب صحت کے معاملے میں ڈاکٹروں کی بات معتبر ہوگی نا، جیسے دین کے معاملے میں کس کی رائے معتبر ہوگی؟ علماء کی رائے معتبر ہوگی۔ یا اور بات ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں کہ ہماری طبیعت بہت خراب ہے، کوئی دوا دے دو، کیا کہے گا وہ؟ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک نقشہ بنوانا ہے، بنا دیجئے۔ ارے میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر نہیں ہوں۔ لیکن علم دین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہوا، عام آدمی یہ نہیں کہتا ہے بھائی علم دین کا مسئلہ ہے، عالم دین سے پوچھو آپ۔ ہر آدمی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال، اور وہ جو وہاں فقہ اکیڈمی انٹرنیشنل، پوری دنیا کے علماء اس میں موجود ہے، بہت پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہاں بھائی یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا اس میں کوئی اجزاء غلط نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ تدابیر اختیار کرنا چاہیے، یہ برائی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہیں گے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرو، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بیمار پڑ جائیں، علاج کرانا شریعت کا حکم ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بیمار پڑ گئے جو ہوگا دیکھیں گے، اللہ جو چاہے گا، نہیں، بیمار پڑ گئے ہو سنت ہے جا کے علاج کراؤ، حفاظتی تدابیر ہے، اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ماسک ہے، یہ بھی حفاظتی تدابیر ہے، فاصلے کے ساتھ رہنا یہ بھی حفاظتی تدابیر ہے، پاک صاف رہنا یہ بھی حفاظتی تدابیر ہے، ویکسین لگانا یہ بھی حفاظتی تدابیر ہے۔ تو یہ سب آپ کریں، اور اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دیں، اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے مرضی کے تابع اپنی مرضی کر دیں۔ آپ جو ہوتا ہے اللہ بہتر کرتے ہیں، ذہن میں یہ رکھیں۔ اور آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں مثال سے کہ ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے،
ماں سے بڑھ کے تو کسی اور کو بچے سے محبت نہیں ہوتی ہے نا۔ ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی ہے، ہر تکلیف سے بچاتی ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ ماں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، آگ جل رہی ہے، بچہ چاہتا ہے آگ میں ہاتھ ڈالنا، انگارہ سے لگ رہا ہے، بچے کو اچھا لگ رہا ہے، ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں ہر حال میں چاہے رو، چلاؤ، چیخو، لیکن ماں اپنے بچے کو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی، ہے نا؟ اس لیے کہ ماں جانتی ہے کہ بچہ ہاتھ جلا لے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ بچہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ ہماری مرضی بہت کچھ ہے، ہمارا منشا بہت کچھ ہے، ہم اللہ سے مانگتے بہت کچھ ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کو رزلٹ معلوم ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ وہ تجویز فرماتے ہیں، جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اللہ اس سے بچاتے ہیں ہم کو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہمیں اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ وقت کم ہے، ہمیں دوسری بات کہنی، یہ موضوع باقی ہے، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ عشرہ ذی الحجہ بھی قریب آنے والا ہے۔ آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے اور غالباً آنے والے پیر کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کا جو زمانہ ہے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور قرآن پاک میں سورہ عم کے اندر سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں والفجر ولیال عشر کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یقین اور اعتماد دلانے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں دراصل اس کی عظمت اور اس کی عزت، اس کی حرمت پر دلالت ہوتی ہے۔ اللہ فلاں چیز کی قسم کھا رہے ہیں مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 10 آیتوں میں اللہ نے جس رات کی قسم کھائی ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوتا ہے، یعنی بڑی اہمیت ہے ان راتوں کی۔ لہذا ہمیں چاہیے آنے والے عشرہ ذی الحجہ میں جو 10 دن اور 10 رات ہیں عبادت کریں، کوئی نمازیں نہ ہم سے چھوٹنے پائے، کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، کوئی معصیت اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، رات میں جتنی عبادت کر سکیں۔ ایک رات میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر، ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور 9 تاریخ عرفہ کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا، 2 سال کے گناہ معاف ہونے والے ہیں۔ تو بڑے اہم دن ہیں، اور جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے ایک خاص حکم ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، جن کو قربانی کرنا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ہونے تک انہیں بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چاند نظر آئے، اتوار کو انشاءاللہ امید ہے چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو اتوار کے مغرب بعد سے لے کر قربانی تک ان 10 دنوں میں جن کو قربانی کرنا ہے ان کے لیے ہے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا مستحب ہے، عمل کرنا چاہیے، فرض و واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے۔ لہذا ایک حکم یہ ہے، باقی اور چیزیں ہیں آئندہ جمعہ عرض کروں گا، غالباً وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔